اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھائی چارہ کریں۔ میری یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، بھائی چارہ اللہ کی قسم اقلیتوں کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن یہ مقدمہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو قادیانی ہوتے ہیں نا، ان کا جو بچہ بھی بالغ ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اس کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے، ایک اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر قادیانی جو بالغ ہوتا ہے وہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد الرسول اللہ پڑھ کر۔ اب بتائیے وہ مسلمان ہوا کہ نہ ہوا؟ داخل ہو گیا؟ جب اسلام میں داخل ہوا اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ اب بتائیے وہ اسلام سے خارج ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اقتدار والے بھی ہمارے مقدمے کو سمجھیں، یہ ارتداد کا مسئلہ ہے، یہ مرتد ہونے کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے، زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے، اور قبول کر لینے کے بعد اس اسلام کی بنیاد کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اب مرتد کی اسلام کے اندر کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا مرتدوں کو اقلیت کہا جاتا ہے؟ کیا مرتد اقلیت ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک صورت ہے، اور مرتد کا شرعی حکم آپ کو پتہ ہے کہ مرتد کو قتل کرنا چاہیے، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ کام کس کا ہے؟ اسلامی ریاست کا، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی، کام اسی کا ہے کہ ان کو تحقیق کرے، نہیں کر سکتے ان کو جلا وطن کرے۔ اسی کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے 73 کے آئین سے قبل تحریک ختم نبوت علماء نے چلائی، مقدمہ یہ رکھا کہ یہ مرتد ہیں۔ ایک صورت ہے، ان کو امن اور چین کے ساتھ پاکستان میں رہنے دیا جا سکتا ہے اگر آئین کے اندر ان کو کافر لکھا جائے، ان کو اقلیت مانا جائے، یہ اپنے آپ کو، ہمارے آئین میں لکھا ہے، اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، اپنے تدفین خانوں کو قبرستان نہ کہیں، اپنے آپ کو کافر مان لیں۔ جس وقت یہ اس آئین کے تحت اپنے آپ کو کافر ماننے کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم پاکستان کے سارے مولوی ان کو اقلیت ماننے کے اوپر تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اقلیتوں کے معاملات مسلمان معاشرے کے اندر آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں عیسائی اعلیٰ پوسٹوں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بالعموم بتائیے ہمارے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، کیا ہم ان کے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم مسلمان ان بیٹیوں اور بچوں کی شادی کے اوپر جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے تمام معاملات کے اندر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اقلیتوں کو کیا مسئلہ پاکستان میں؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کھڑا کیا گیا ہے۔ ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ مرتدوں سے۔ اگر اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ اور یاد رکھیے جتنے فتنے اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جتنے فتنے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی وجہ ایک ہے، صرف ایک وجہ، جس منہج اور عقیدے کے اوپر الحمدللہ ہماری جماعت کاربند ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں صرف کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ انکار حدیث کی وجہ سے۔ خارجی ہوں، معتزلہ ہوں، قدریے ہوں، جہمیہ ہوں، شاعرہ ہوں، جتنے فتنے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حدیث کا انکار کیا اور اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، آپ کو دلچسپ ایک بات بتلاتا ہوں کہ لوگ کیسے شیطانی ذہن رکھتے ہیں۔ ایک مغرب کی عورت تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے دعویٰ کیا میں نبیہ ہوں، میں نبیہ ہوں۔ اور کیا دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا نبی بعدی؟ نبی کریم نے یہ تو نہیں کہا لا نبیۃ بعدی، یعنی مذکر کا انکار کیا، مؤنث نبی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بندہ عربی کا ماہر تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ راوی کو وہم ہوا ہے، یہ لا نبی بعدی حدیث جو ہے نا، یہ لا نبیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس سے قبل اس نے اپنا نام معاشرے کے اندر مشہور کرنا شروع کیا کہ میرا نام لا ہے، مجھے لا کہتے ہیں۔ اور لا نام جب مشہور ہو گیا نا،
تو اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور کیا کہا؟ راوی کو وہم ہوا ہے، اصل میں حدیث لا نبی بعدی تھی، یعنی مبتدا خبر بنا کے کہتا ہے نبی کریم نے اپنے بعد لا نبی آنے کی بشارت دی ہے، میں لاؤں۔ اس طرح نبوت کے محل کے اوپر ڈاکوں کو ڈالا گیا، کس طریقے سے؟ حدیث میں تحریف کر کے، حدیث کا انکار کر کے۔ اللہ کی قسم، علامہ شہید نے اسی لیے چنیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے اندر واحد ایک گروہ ہے جس نے ظاہری طور پہ بھی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا، اور باطنی طور پہ بھی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا، اور وہ تم ہو۔ کیوں؟ حدیث کا انکار نہیں کیا، جو حدیث آئی جیسے سنی اسی وقت عمل کر دیا۔ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یار نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہو، پتہ نہیں اہل حدیث کو کیا اعتراض ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔